اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے سارے اسلامی بہن بھائی ایمان اور صحت کی بہترات میں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پوری ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے۔ تو جو آپ بات پوچھتے ہیں بار بار کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ایسا کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کو تب بھی سمجھ آئے گی جب آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک غور سے سنیں گے۔ تو آج میں جو ایک اور وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ پہلے کلمے کا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ فرمایا، میرے دو امتی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ پاک طالب انتقام مظلوم سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی، کسی صدیق اور شہید کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بات کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ اٹھانے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلح کرانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، جو میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اس میں بہت سی آپ لوگوں کی خواہشات شامل ہو سکتی ہے، اس میں اپنی مرضی کی شادی ہو سکتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس سے بھی وظیفہ بتانے سے پہلے جو چینل پر نئے ہیں، لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اپنی فیملی، فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ، تاکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو جو وظیفہ بتا رہی ہوں اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ اگر آپ اپنی مرضی سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ نماز فجر اور عشاء کے بعد پہلا کلمہ، نماز فجر اور عشاء کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 300 مرتبہ پڑھیں گے، اور درمیان میں 11 بار درود پاک، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پسند کی جگہ سے شادی بھی ہو جائے گی، اور جو درپیش رکاوٹیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر شادی میں بھی درپیش رکاوٹیں ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ 40 دن تک کریں۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے بس کے بعد کلمہ پڑھنا ہے آپ نے 300 مرتبہ۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ۔ امید اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھروسہ رکھ کے کیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مرادیں پوری کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگوں سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے اور لیتے رہا کریں، ایک دوسرے کو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔